بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ صِفَاتُهُ الْأَزَلِيَّةُ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَاةُ وَالْقُوَّةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ وَالْمَشِيئَةُ وَالْفَعْلُ وَالتَّخْلِيقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْكَلَامُ اور وہ ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات ازلیہ قدیمہ ذاتیہ. تو اللہ عز و جل کی صفات کی جو بحث تھی اس بحث سے فارغ ہو کر کے صفات ذاتیہ کا یہاں سے تفصیلی بیان ہے کہ صفات ذاتیہ کون ہیں اور کتنے ہیں. اخیر میں چل کر کے یہ سب کو اکٹھا بیان کر دیں گے کہ صفات ذاتیہ 8 ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، تکوین اور کلام. تو 8 کو یکجا یہ بیان کریں گے. ایک ایک پہلے پڑھ لیجیے. اور وہ یعنی اللہ عز و جل کی صفات ازلیہ قدیمہ صفات ذاتیہ. العلم ایک صفت ذاتی اللہ عز و جل کے لیے علم ہے. صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اگر ان کا سلب کیا جائے تو نقص لازم ہے. اور صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ ان کے سلب سے نقص لازم نہ آئے. اسی کی ایک دوسری تعبیر آپ نے قدوری میں پڑھی ہوگی. بہت اختصار کے ساتھ وہاں بیان آیا تھا ایمان کے بیان میں شاید کہ اگر اس صفت اور اس کی ضد سے موصوف کرنا صحیح ہو تو وہ صفت فعل ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس کی ضد سے توصیف صحیح نہ ہو تو وہ صفت ذات ہے. جیسے علم ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ جہل ہے. اس سے تو موصوف نہیں کر سکتے تو وہ صفت ذاتی ہے. لیکن یہاں جو تفصیل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صفات ذاتیہ اس کے سلب سے نقص لازم آئے تو صفت ذاتی ہے، اور اگر اس کے سلب سے نقص لازم نہ آئے تو صفت فعلی. پہلی صفت علم کی ہے. وَهِيَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ. علم یہ ایسی ازلی. کیا پوچھ رہے بیٹا؟ مجھ سے پوچھو نا. صفت فعلیہ 3-4 مرتبہ وہ لفظ ریپیٹ کیا. یہ بھی کہ پڑھ بھی چکا ہے، یہ بھی ریپیٹ کیا. قدوری نہیں پڑھا ہے پوری؟ تم تو پڑھے ہی نہیں ہوگے. جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کا بھی پڑھنا برابر ہی ہوگا. یہ ایسی صفت ازلی اور قدیم صفت ہے تنکشف المعلومات عند تعلقها بها کہ جس صفت سے جس صفت کے معلومات کے ساتھ متعلق ہونے کے وقت معلومات منکشف ہو جاتے ہیں
تنکشف المعلومات عند تعلقها اے عند تعلق هذه الصفة بها اے بالمعلومات. تو علم یہ ایسی صفت ہے، ایسی قدیم صفت ہے کہ معلومات اس صفت کے معلومات سے متعلق ہونے کے وقت منکشف ہو جاتے ہیں. تو اب معلومات کا جو انکشاف ہوتا ہے صفت علم کے معلومات سے متعلق ہونے کی صورت میں، یہی سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ اس صفت علم کے قدیم ہونے سے معلومات کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ علم کے متعلقات میں سے ہے. ذات کے قدیم ہونے سے، صفت کے قدیم ہونے سے متعلقات بھی قدیم ہوں یہ ضروری نہیں ہے. یہ متعلقات علم سے ہے معلومات، اس لیے ان کا قدم لازم نہیں آئے گا. والقدرت، اور دوسری ذاتی صفت قدرت ہے، اور یہ وہ قدیم صفت ہے. تؤثر فی المقدورات عند تعلقها بها، جو مقدورات میں اثر انداز ہوتی ہے اس صفت کے مقدورات سے متعلق ہونے کے وقت. یعنی مقدورات کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا. صفت قدرت تو قدیم ہے، لیکن مقدورات صفت قدرت کے متعلقات میں سے ہیں. صفت قدرت کے قدیم ہونے سے اس کے متعلقات کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا. والحیات، تیسری صفت حیات ہے. وہ ہے صفت ازلیت توجب صحت العلم، اور حیات یہ ایسی قدیم صفت ہے جو علم کے صحیح ہونے کو واجب کرتی ہے. صحت علم کا اس سے وجوہ ہوتا ہے اگر حیات ہی نہ ہو تو علم بھی نہیں ہوگا، اس لیے حیات بھی ایک صفت ہے. والقوت، اور ایک صفت قوت بھی ہے. قوی العزیز کا قرآن شریف میں ذکر پڑھتے رہتے ہیں. یہ قوت کی جو صفت ہے یہ قدرت کے ہم معنی ہے. یہاں پر اس کو اس لیے ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قدرت کا مرادف ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر جائز ہے. والقوت، اور قوت ہے وہ ہے بمعنی القدرت، اور یہ قدرت ہی کے معنی میں ہے، یعنی دونوں میں ترادف ہے. ترادف ہے تو ذکر کیوں کیا وجہ میں بتا دیا ہوں. والسمع، اور ایک صفت سمع ہے. وہ ہے صفت تتعلق بالمسموعات. کسی نے پوچھا تھا شاید کسی دن کہ جب مسموعات اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سمع ہے تو سمع کا ثبوت اسی وقت ہوگا جب مسموع ہو، ہے نا. بصر کا ثبوت اسی وقت ہوگا جب مبصر ہو، اور یہ تمام چیزیں حادث ہیں. ان کا جواب یہاں آ جائے گا تفصیل کے ساتھ. والسمع، اور تمہیں نے پوچھا تھا نہیں، کسی نے وہی بیٹھا تھا وہ پوچھا تھا. والسمع، اور سمع یہ ایسی صفت ہے جو مسموعات سے متعلق ہوتی ہے، اور بصر یہ ایسی صفت ہے جو مبصرات سے متعلق ہوتی ہے. فتدرک بہما ادراکن تاما، ان دونوں صفات سے کامل طور پر ادراک ہوتا ہے. صفت سمع سے مسموعات کا، صفت بصر سے مبصرات کا کامل طور پہ ادراک ہوتا ہے. ایسا ادراک نہیں ہوتا ہے جیسا کہ تخیل اور توہم میں ہوتا ہے. اس سے پہلے کسی درس میں نے تخیل اور توہم کی وضاحت کی تھی کہ خزانہ خیال میں جو صورتیں جمع ہوتی ہیں انہی کے ادراک کا نام کیا ہے؟ تخیل ہے. میں بول رہا ہوں، آپ نے میری آواز سنی ہے، اتنے دن تک پڑھا ہے، چلے گئے پڑھ کر کے 10-20 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر کبھی آواز سنی، مجھے دیکھ نہیں رہے، صرف آواز سنا تو ذہن پر زور ڈالنے سے کہ کس کی آواز ہو سکتی ہے یاد آ جاتا ہے. تو وہی جو خزانہ خیال میں
صورتیں جمع ہیں، انہی کے ادراک کا نام کیا ہوتا ہے؟ تخیل ہوتا ہے۔ توہم میں یہ ہوتا ہے کہ محسوسات میں غیر محسوس معانی کا ادراک، جیسے میں ہوں، میری ذات کا میں محسوس ہوں، لیکن میرے اندر علم ہے یا بزدلی ہے یا بہادری ہے، یہ بھی محسوس چیزیں ہیں، یہ غیر محسوس ہیں۔ تو محسوسات میں غیر محسوس معانی کا ادراک یہ کیا ہے؟ توہم ہے۔ تو ان دونوں میں جو ادراک ہوتا ہے تخیل اور توہم میں، یہ ادراک تام نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ کر کے اس کا علم ہو گیا، سن کر کے علم ہو گیا، اس کا درجہ توہم اور تخیل سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ صفت سماع اور صفت بصر کے ذریعے سے کامل طور پر ادراک ہوتا ہے مسموعات اور مبصرات کا، تخیل و توہم کے طریقے پر وہاں پر ادراک نہیں ہوتا ہے۔ ولا علی طریق تاثر حاسۃ ہی، تمہارے میں حاستن تو نہیں ہے، حاست ہی ہے۔ ولا علی طریق تاثر حاسۃ ہی وہ وصول حوائن، اور اس کے حادثے کے متاثر ہونے اور ہوائے متکیف کے اس حادثے تک پہنچنے سے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ جب کوئی آواز ہمارے کان کے پردے سے ٹکراتی ہے اور وہ پردہ اس آواز سے متاثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتی ہے وہ آواز، اور وہ ہوا پہنچتی ہے اور پھر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، تو ہمیں آواز کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کے لیے جو مسموعات ہیں، ان مسموعات کا جو ادراک ہوتا ہے، یا ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو روشنی نکلتی ہے، جا کے وہاں سے ٹکراتی ہے، پھر وہ پلٹ کر آتی ہے نا، پھر ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے بصر کے ذریعے سے، تو جو ہماری بصارت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل حادثے سے پاک ہے، اس کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مسموعات اور مبصرات کے ادراک کے لیے حادثے کا متاثر ہونا یا ہوائے متکیف کا وہاں تک پہنچنا ضروری ہو۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں اور یہ قیاس الغائب علی الشاہد کے قبیل سے ہے، جو باطل ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لہذا یہ تمام چیزیں وہاں پر نہیں ہیں۔ اس حادثے کے بغیر وہ حادثہ بصر اور حادثہ سماع کے بغیر، کان اور آنکھ کے بغیر وہ مسموعات اور مبصرات کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں، جو اس کا اعتراض تھا پتہ نہیں وہ آیا ہے کہ نہیں، ولا یلزم من قدمہما، صفت سماع اور صفت بصر کے قدیم ہونے سے مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسموعات اور مبصرات جو ہیں یہ اس کے متعلقات میں سے ہیں، متعلقات کے صفات کے قدیم ہونے سے متعلقات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا ہے، کہ جو اس کے متعلق ہو وہ بھی ان تمام چیزوں سے موصوف ہو جو جس سے وہ موصوف ہے۔ ولا یلزم من قدمہما، اور ان دونوں کے قدیم ہونے سے مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ کما لا یلزم من قدم العلم والقدرت، جیسے صفت علم اور صفت قدرت کے قدیم ہونے سے معلومات اور مقدورات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ معلومات اور مقدورات جو ہیں یہ صفت علم اور صفت قدرت کے متعلقات میں سے ہیں، تو اس صفت کے قدیم ہونے سے اس کے متعلقات کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا۔ یہی حال یہاں بھی ہے کہ صفت سماع اور صفت بصر کے قدیم ہونے سے مبصرات اور مسموعات کا بھی قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لأنها صفات قدیمۃ، اس لیے کہ یہ تمام صفات جو ہیں، صفت علم ہو، صفت قدرت ہو، صفت سماع ہو، صفت بصر ہو، سب کے سب صفات قدیمہ ہیں۔ تحدث لها تعلقات بالحوادث، اور ان کا حوادث کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو ایک ہے یہ صفات، اور ایک چیز ہے کہ ان کا محدثات سے تعلق، حوادثات سے تعلق،
تو وہ صفات قدیم ہے، نہ کہ ان صفات کا حوادث سے تعلق قدیم ہے. لأنها صفات قدیمۃ، اس لیے کہ یہ صفات قدیمہ ہیں. تحدث لها، ان صفات کے لیے حوادث سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ صفات قدیم ہیں، یہ تعلقات قدیم نہیں ہیں. والارادۃ والمشیۃ، اور ایک صفت ارادہ ہے، ایک صفت مشیت ہے، یعنی دونوں میں ترادف ہے ہمارے نزدیک. وہما عبارتان ان صفت فی الحی، اور ارادہ اور مشیت نام ہے زندہ میں ایسی صفت کا. ان صفت ازلیت یہاں بڑھا لیں گے تو یہ اللہ عز و جل کے ارادہ اور مشیت کی تعریف ہوگی. ما سبق میں ہر صفت میں چونکہ یہ آ گیا ہے صفت ازلیت، صفت ازلیت، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں انہوں نے ازلیت کا لفظ چھوڑ دیا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک عام تعریف کی ہے، کوئی بعید نہیں. تو اگر ازلیت کی صفت یہاں مان لیں گے تو یہ تعریف خاص ہو جائے گی ذات باری تعالیٰ کے لیے جو ارادہ اور مشیت ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو یہ ایک عام تعریف ہوگی، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے. وہ ہما عبارتان، اور ارادہ اور مشیت نام ہے زندہ میں ایسی ازلی اور قدیم صفت کا. توجب تخصیص احد المقدورین فی احد الاوقات بالوقوع، جو مقدورین میں سے کسی ایک کے ایک معین وقت میں واقع ہونے کی ترجیح کو واجب کر دے. ترجمہ بڑا غور سے دیکھیے گا، ہے نا. توجب تخصیص احد المقدورین، جو دو مقدور میں سے یعنی فعل اور ترک فعل. قدرت میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کی بھی قدرت ہے اور ترک کی بھی قدرت ہے. چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے، کسی وقت میں بھی کرے تبھی تو قدرت کا معنی ہوگا. اگر یہ ہو جائے نہیں 10:10 پہ کرنا ضروری ہے، تب قدرت کہاں رہی؟ کرنا ہی ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتا ہے، تو قدرت کہاں رہی؟ قدرت میں فعل اور ترک فعل دونوں کی نسبت برابر، جس وقت میں بھی چاہے کرے اس کی جانب جو نسبت ہوتی ہے برابر ہوتی ہے. تو مقدورین یعنی فعل اور ترک فعل میں سے کسی ایک کو معین وقت میں واقع ہونے کی ترجیح کو واجب کرنے کا نام کیا ہے؟ ارادہ اور مشیت ہے. یعنی ارادہ اور مشیت یہ قدرت سے الگ ہے. قدرت میں کیا ہوتا ہے؟ فعل اور ترک فعل دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کسی وقت کے ساتھ اس کی خصوصیت نہیں ہوتی ہے. لیکن ارادہ اور مشیت میں فعل یا ترک دونوں میں سے کوئی ایک کسی معین وقت میں راجع ہو جاتا ہے. اگر اللہ عز و جل نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہ چیز ہو جائے تو ہاں صفت فعل یہ راجع ہے صفت ترک فعل پر، اور کسی وقت میں بھی ہونا تھا. تو جس وقت میں اللہ نے چاہا ارادہ کیا اسی وقت میں وہ چیز ہو گئی، تو وہ وقت متعین ہو گیا، راجع ہو گیا. تو قدرت میں جو فعل اور ترک فعل کا عموم تھا، دونوں جانب جو نسبت برابر تھی، اور کسی بھی وقت کی جانب جو نسبت برابر تھی، وقوع متعین وقت میں ان دونوں مقدوروں میں سے ایک کو واقع ہونے میں راجع کر دینے کا نام کیا ہے؟ ارادہ اور مشیت ہے. یعنی ارادہ اور مشیت یہ قدرت کا غیر ہے، عین قدرت ارادہ اور مشیت کا نام نہیں ہے. ما استواء نسبت القدرت الی الکل، باوجود اس کے کہ قدرت کی نسبت سب کی جانب برابر ہے، فعل کی جانب بھی برابر ہے، ترک فعل کی جانب بھی برابر ہے، کسی وقت میں بھی ہو سکتا ہے.
آپ چاہیں تو شرح عقائد دوسری گھنٹی میں پڑھیں، چاہیں تو عشاء کے بعد پڑھیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، لیکن دوسری گھنٹی میں پڑھنے کی ترجیح، مجھے سے پڑھنے کی ترجیح، یہی کیا ہے؟ ایک متعین وقت میں مقدورین میں سے ایک کو راجح قرار دینا ارادہ اور کیا ہے؟ مشیت۔ ما استواء نسبت القدرت الی الکل، باوجود کی سب کی جانب قدرت کی نسبت، دونوں قدرتوں کی جانب ترک فعل اور فعل سب کی جانب قدرت کی نسبت برابر ہے، اور ارادہ اور مشیت علم اور علم ان میں ترادف نہیں ہے، ارادہ علم اور مشیت ان میں ترادف نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ارادہ ہی علم ہے، علم ہی ارادہ ہے، یہ کہتے نہیں۔ وَكَوْنُ تعلق العلم تابعا للوقوع، اور تعلق علم یہ وقوع کے تابع ہونے کے باوجود، تعلق علم کے وقوع کے تابع ہونے کے باوجود، کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی علم کب ہوتا ہے آپ کو؟ میں نے ابھی یہ سبق نہیں پڑھایا تھا، آپ کو اس سبق کا علم ہو گیا، علم یہ وقوع کے تابع ہوتا ہے، اور ارادہ آپ نے پڑھنے کا ارادہ کیا، علم ہو گیا، آپ نے پڑھنے کا ارادہ کیا یہ درس اور علم ہو گیا، نہیں ہوا۔ تو علم جو ہے یہ وقوع کے تابع ہوتا ہے، جب چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علم ہوتا ہے، ارادے میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ارادہ اور علم دونوں ایک چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم یہ وقوع کے تابع ہوتا ہے، جب چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا علم ہوتا ہے، ارادہ اس کے برعکس ہے، لہذا دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ وفیما ذکرہ، وفیما ذکرہ، اور یہ جو بیان کیا گیا ہے، تنبیہ علی الرد علی من زعم، یہ ان لوگوں کے خیال پر رد، ان لوگوں کے وفیما ذکرہ تنبیہ علی الرد علی من زعم ان المشیۃ قدیمۃ والارادۃ حادثۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی، اور یہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں ان لوگوں کے رد پر تنبیہ ہے جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ مشیت تو قدیم ہے لیکن ارادہ حادث ہے۔ کرامیہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مشیت قدیم ہے، ایجاد شے کا نام مشیت ہے، وہ قدیم ہے، ارادہ کوئی چیز ہو جائے، ہونے والی ہے، اس کے ہو جانے کے بعد اس کا، یا ہونے والی ہے اس کا ارادہ کرنا، تو یہ کہتے ہیں کہ ارادہ یہ حادث ہے، بلکہ یہ لوگ تو تمام صفات کے حادث ہونے کے قائل ہیں۔ رہا یہ کہ اللہ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان لوگوں کے رد کی جانب بھی اشارہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے مشیت قدیم ہے اسی طریقے سے ارادہ بھی قدیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشیت تو قدیم ہو اور ارادہ حادث ہو۔ ان لوگوں کے رد پر تنبیہ کرنا ہے جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ مشیت تو قدیم ہے لیکن ارادہ حادث ہے اور یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ اس پر یہ اعتراض کہ اللہ عز و جل کی ذات کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، ان کے اصول کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اعلیٰ منظامہ، ان لوگوں کے خیال پر بھی رد کرنا ہے جنہوں نے کہا ہے ان معنی ارادت اللہ تعالی فعلہ، اللہ کا اپنے فعل کا ارادہ کرنا، ایک ہے اپنے فعل کا ارادہ کرنا، کن کہہ کر کے سارے دنیا کو وجود بخش دینا، اللہ کا اپنے فعل کا ارادہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے فعل کا ارادہ کرنے والا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کے تحت نہیں ہے، اس پر کسی کا جبر نہیں ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ لیس بمکرہ ولا ساہن ولا مغلوب، ومعنی ارادت ہی فعل غیر ہی، اور دوسرے کے فعل، اللہ کے دوسرے کے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی، یعنی مخلوق کے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی کہ یہ درسگاہ میں پڑھ لے، یہ نماز پڑھنے چلا جائے، یہ روزہ رکھ لے، تو اللہ کے دوسرے کے فعل یعنی مخلوق کے فعل کا ارادہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا حکم دینے والا ہے، یعنی ارادہ
اگر یہ دوسرے مخلوق کے فعل کی جانب منسوب ہو، اللہ کا ارادہ مخلوق کے فعل کا ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ارادہ، مشیت معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے امر، اللہ حکم دینے والا ہے، یعنی اللہ کے دوسرے کے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا۔ اس ارادہ اور امر میں ترادف ہے، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، علامہ کہتے نہیں، ایسا نہیں۔ مجازی معنی میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہاں مجازن ارادہ سے آپ امر کا معنی مراد لے لیں، کیوں؟ یہ اس کی وجہ بتائیں گے۔ کیفا، یہ ارادہ امر کے معنی میں کیسے ہوگا؟ وقد وہ میرا اعراب لگا ہوا ہے اس لیے میں وہی پڑھ رہا ہوں، ورنہ اگر مجھے پڑھنا ہوتا تو میں ہمارا پڑھتا۔ تو وقت وہ میرا کلو مکلف بالایمان ہے، اس لیے وہی راجح ہے، بہت اچھا ہے ہمارا پڑھنا، لیکن کیا بتائیں اس میں اعراب لگا ہوا، آپ لوگ کہیں گے جو لگا ہے اس کو سمجھایا نہیں۔ وقت وہ میرا کلو مکلف بالایمان ہے وہ سائر الواجبات ہے، حالانکہ ہر مکلف کو ایمان کا حکم دیا گیا ہے اور تمام واجبات کا حکم دیا گیا ہے، ہر ایک کو تمام واجبات کا حکم دیا گیا ہے، جتنے بھی واجبات ہیں انہیں کرے، ایمان کا سب کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر ارادہ یہ امر کے معنی میں ہو تو جو حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، ایمان لانے کا، اللہ اگر ارادہ کرے تو وہ چیز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر نہ ہو تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اگر امر ارادے کے معنی میں ہے تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے جب حکم دیا ایمان لانے کا تو یہ ارادے کے معنی میں ہے، مشیت کے معنی میں ہے، تو اس کو ہو جانا چاہیے۔ پوری دنیا کے لوگوں میں سب کو مسلمان ہونا چاہیے، اللہ پر سب کا ایمان ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے ایسا، مشاہدہ ہے کہ ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ ارادہ اور امر ایک چیز نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ نے ایمان کا حکم دیا ہے، تمام واجبات کا حکم دیا ہے، تو سب لوگوں کو فجر کی نماز میں جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں نہیں گئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ نے چاہا، اس کے چاہنے کے باوجود اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امر اور ارادہ الگ الگ چیز ہے۔ والفعل والتخلیق، فعل ہے، تخلیق ہے، عبارتان عن صفت ازلیت تسمى بالتکوین، یہ دونوں نام ہے ایسی ازلی صفت کا جسے تکوین کا نام دیا جاتا ہے۔ وسیجیء تحقیقہ، اور اس کی تحقیق عنقریب آئے گی۔ تکوین کہتے ہیں شے معدوم کا عدم سے وجود کی طرف نکالنا، شے معدوم کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا، یہ تکوین ہے۔ اب بعض میں فعل و فعل ہوتا ہے کہ جو فعل نہیں ہوا تھا وہ وجود میں آ جائے، بعض میں تخلیق ہے کہ مخلوق کا وجود نہیں تھا مخلوق کا وجود ہو جائے، بعض میں ترزیق ہے کہ پہلے مرزوق نہیں تھا پھر بعد میں مرزوق ہو جائے، بعد میں تصویر ہے، بعد میں اماتت ہے، بعد میں حیا ہے، تمام چیزیں ہیں، خفض ہے، رفع ہے، لفظ ہے، تمام صورت ہے۔ تو تکوین ایک صفت ہے، اس صفت کی کئی شاخیں ہیں، اسی میں فعل بھی ہے، تخلیق بھی ہے، ترزیق بھی ہے، تصویر بھی ہے، احیا بھی ہے، اماتت بھی ہے۔